میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں درود پاک کی فضیلت اور اپنے بیان کو کچھ آگے لے کر چلوں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچ کر، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے ممکن ہو، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح 2 زانو بیٹھ جائیں۔ جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ با ادب بیٹھنے کا ثواب پائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنا یہ بہت ساری برکتیں لاتا ہے، بہت سارے فضائل و برکات لانے کا موجب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ درود پاک نہ پڑھا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ پڑھنے کی برکتیں تو بے شمار، لیکن اگر کوئی درود پاک پڑھنے میں بخل کرتا ہے، آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے، اس میں بھی کنجوسی کرتا ہے، تو وہ بہت ساری برکتوں سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، اور رات کو سحری کا وقت ظاہر ہے لیٹ نائٹ کا وقت ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں بھی اگر اجالا ہو، لائٹنگ بھی ہو، اور اگر ہاتھ سے کپڑا سینے کی سوئی گر جائے تو وہ تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ سحری کا وقت ہے، فرماتی ہیں سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اندھیری رات، سوئی گر جائے اور چراغ بھی بجھ جائے، کہتی کہ میں اب ظاہر سوئی تلاش کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ اتنے میں صاحب معراج میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور آپ کے چہرہ انور کی ضیاء سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ میرے آقا کے مبارک چہرے کی سے وہ نور کی کرنیں نکلیں، فرماتی سارا گھر روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہو گیا کہ آقا کے چہرہ مبارک کے نور کی کرنوں کی برکت سے میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ یہ واقعہ تو ہم نے کئی بار سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی نورانیت، چہرہ مبارک سے نکلنے والی نور کی کرنوں کا عالم کیا ہے، لیکن اس واقعے کا ایک اگلا حصہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے، کتنا پیارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے کہ جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ ہیں، غور کیجئے، قیامت کا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہونا ہے۔ کس قدر انفارچونیٹ، کس قدر بدقسمت ہوگا وہ جو روز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں آقا وہ کون ہے جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ کرافٹی ہے۔ عرض کی بخیل کون ہے؟
وہ کنجوس کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک نہ پڑھے، فرمایا وہ بخیل، اور اس بخیل کی سزا کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت کے دن اسے دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا. ارے ہمارے تو سب کچھ ہمارے آقا ہیں، قیامت کے دن انہی کے دامن میں چھپ کر انہی کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں جانا ہے. تو اے مسلمانوں جو یہاں بیٹھے ہیں، اے اسلامی بھائیوں، مدنی منوں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو دیکھیں، ان سب کو یہ چاہیے کہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اور بالخصوص اسپیشلی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی ذکر ہو تو تصور جانا میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے مل کر تمام اسلامی بھائی مدنی منع آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہے دنیا میں کہ وہ جنت میں جائے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی دل کی یہ بہت بڑی تمنا ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے بچ کر، جہنم کی ہولناکیوں سے بچ کر میں جنت میں چلا جاؤں، رب کی رضا حاصل ہو جائے. جنت میں جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر کسی کو جنت میں کسی نبی علیہ السلام کا پڑوس مل جائے، اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی تو ٹاپ کیٹیگری ہے نا، انبیاء تو وہ ہیں جن کے مرتبے پر کوئی صحابی بھی نہیں پہنچ سکتا. کسی نبی کا پڑوس مل جائے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، مدنی منوں کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مولا مجھے میرا جنتی ساتھی دکھا دے. جنت میں میرا ساتھی کون ہے مولا، مجھے وہ دکھا دے. اللہ عز و جل نے فرمایا فلاں شہر جاؤ، اس شہر میں فلاں قصاب، قصائی تمہارا جنت میں ساتھی ہے. رب کی طرف سے حکم ہوا، آپ جاننا چاہتے تھے کہ وہ قصاب، وہ بچر، وہ جو قصائی ہے اس کا ایسا کیا کمال ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی بن گیا. آپ تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں پہنچے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس پہنچ گئے تو اب قصاب نے آپ کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک زنبیل، ایک بہت بڑا تھیلا اپنے پاس رکھ لیا اور 2 نوالے اس کے اندر ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں اس لیے چیک کرنے آیا ہوں کہ تم جنت میں میرے ساتھی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فقط اس کے پاس پہنچ گئے تھے، اس نے کھانے کی دعوت کی، کھانا شروع ہوا. وہ 2 نوالے ایک بہت بڑے تھیلے میں زنبیل میں ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. اسی اسنا میں اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی. وہ قصاب اٹھ کر باہر گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب وہ تھیلا، وہ زنبیل جو اس کے قریب پڑی تھی، اس میں دیکھا کہ ماجرا کیا ہے. کھانا کھاتے وقت خود ایک لقمہ کھاتا ہے اور 2 اس تھیلے میں، اس زنبیل میں ڈال دیتا ہے. اب آپ نے جب غور سے اس تھیلے کے اندر دیکھا تو اس میں ایک ضعیف مرد اور ایک ضعیف عورت، ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت کمزور اور لاغر تھے. اب جب انہوں نے اس تھیلے میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت دونوں انتقال کر گئے. وہ قصائی ابھی دروازے پر ہے اور یہ 2 بوڑھا بوڑھی جو ایک تھیلے میں ہے وہ انتقال کر گئے. جب وہ قصائی واپس آیا اور اس نے دیکھا تو یہ اس کے والدین تھے، امی ابو تھے. یہ دونوں کو جب انتقال ہوا دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومتا ہے، دست بوسی کر کے عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے نبی معلوم ہوتے ہیں. بتایا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا.
مگر اپنے والدین کو مرا ہوا دیکھ کر وہ کہتا ہے آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں. اب کتنی ساری عجیب چیزیں جمع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی ایک کسائی، اس کسائی کے ماں باپ ایک تھیلے میں، اور وہ ماں باپ کے انتقال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی معلوم ہوتے ہیں. بہت ساری عجیب و غریب چیزیں جمع ہو گئی. اب ان کا جواب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ وہ کہتا ہے میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا. میرے ماں باپ کا انتقال آپ کو دیکھتے ہوا ہے، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں. اب پھر اس شخص نے کہا کہ میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر دعا دیتی تھی کہ اے الہی میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنانا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے تمہیں مبارک ہو، اللہ عز و جل نے تم کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے. اے میرے مدنی منوں، اے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ کسی بہت بڑے اس زمانے کے مفتی کا واقعہ نہیں، یہ اس زمانے کے بہت بڑے عبادت گزاروں کے سردار کا واقعہ نہیں، ایک کسائی کا واقعہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور ماں کی دعا حاصل کی. ماں کی دعا یہ وہ دعا ہے جو بندے کو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دیتی ہے. جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں، جو ماں باپ کی خدمت کر لے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. آج میں اپنے مدنی منوں کو، بالخصوص یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، اس حوالے سے ہی چند مدنی پھول پیش کرنے آیا ہوں کہ والدین یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہیں. جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے. ماں باپ کی ایسی خدمت کیجئے کہ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ دل سے نکلے. یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے. ہم اپنی امی کو کہتے ہیں، اپنے ابو کو کہتے ہیں دعا کر دیں. میرا کہنا اور ہے اور ان کا دل سے کرنا اور ہے. بندہ خدمت اتنی کرے کہ خود ہی ماں باپ دعائیں دیتے رہیں. اور یاد رکھیے جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں شامل ہو جائیں ان کے آگے سے طوفان بھی ٹل جایا کرتے ہیں، مصیبتیں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں. اور جن کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، چاہے وہ دنیا کی ساری طاقتیں اپنے ساتھ ملا لے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انہی باتوں پر ہم چند انشاءاللہ احادیث، چند آیتیں اور چند واقعات سنیں گے. چونکہ میرے مدنی منع یہاں حافظ قرآن موجود ہیں تو یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو وہ خود بھی اور اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. یعنی 10 خاندان کے لوگوں کو بھی جنت میں حافظ قرآن لے جائے گا. مگر ایک کنڈیشن ہے. ایک تو مدنی منع جو حافظ بنے ہیں ان کے والدین سے میں گزارش کروں گا، بہت اچھا، بہت بڑی سعادت کا دن ہے آج کہ آپ کے بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں. مگر یہاں بات ختم نہیں ہو گئی. حفظ کرنا آسان ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو مرتے وقت تک یاد رکھنا یہ مشکل ہے. حفظ ہو گیا، اب انہیں یاد کروانے کا انتظام بھی آپ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ اب حفظ ہو گیا تو جناب قرآن پاک بند، اب کوئی اور کام شروع. کوئی اور کام کیجیے اگر وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے. مگر روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول والدین کے ذمے بھی ہے اور میرے مدنی منوں کے ذمے. چلیں آپ بھی نیت کر لیں، زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کو یاد بھی رکھیں گے. اچھا، پھر دوسری کنڈیشن، حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. یعنی قرآن پاک نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دیا اس سے بچے. پھر انعام کیا ہے؟ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو بھی لے کر جائے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آیتیں تو جا بجا جگمگا رہی ہیں. آئیے کچھ حدیثیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں
چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میری فیملی ہے، میرا گھر بار ہے، میرے دوست ہیں، سب سے زیادہ حسن سلوک مجھے کس سے کرنا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، امکا، تیری ماں۔ عرض کی، قال ثم امکا، تیسری بار پوچھتا ہے آقا پھر کون حقدار ہے؟ فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی بار اس صحابی نے عرض کی، آقا پھر کون ہے؟ فرمایا، تیرا باپ۔ تو پتا چلا کہ والدین کا ادب، والدین سے حسن سلوک یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج میں اپنے دوست کے ساتھ بڑا نرم ہوں، میرے فرینڈز مجھ سے بڑے خوش ہیں، بڑی خوش اخلاقی سے ملتا ہوں۔ یہ تو خیال ہے کہ دوست ناراض نہ ہو جائیں، یہ خیال ہے جہاں کاروبار کرتا ہوں وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن کیا یہی خیال میں ماں باپ کا رکھتا ہوں؟ حالانکہ حدیث تو کہتی ہے سب سے زیادہ ان کا خیال رکھو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 times more than father۔ اور فرمایا، اب کیونکہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے اور والد 1۔ اب وہ 3 احسان کیا ہیں؟ ماں جو ہے پیٹ میں رکھتی ہے، بچے کو جنتی ہے، پیدائش کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور تیسرا پرورش کرتی ہے۔ اور والد کا ایک احسان کیا ہے کہ اس نے پرورش کی۔ تو فرمایا، بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے، مگر کمپیریزن کے طور پر اگر مقابلہ کرنا ہو، یہ طے کرنا ہو کہ ادب و احترام کس کا زیادہ کرے، تو فرمایا باپ کا ادب و احترام زیادہ کرے اور خدمت اور انعام جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرے۔ کتنی پیاری انٹرپریٹیشن ہے، کتنی پیاری تفسیر ہے۔ والد کا مرتبہ زیادہ ادب میں اور خدمت میں، انعام دینے میں، کوئی تحفہ دینے میں ماں کو جناب فوقیت دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور آگے لکھا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان سے نرم اور نیچی آواز میں بات کرے، مالی اور بدنی خدمت کرے، صرف اپنے نوکروں سے ہی ان کے کام نہ کروائے بلکہ خود کرے، ان کا ہر جائز حکم مانے، انہیں نام لے کر نہ پکارے، اگر وہ غلطی پر ہوں تو نرمی سے ان کی اصلاح کرے، اور قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان کی سختی پر تحمل کرے۔ یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اسلام کی تعلیمات۔ اسی طرح آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے رب راضی ہو جائے؟ سارے ہی چاہتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ارے جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے، اور جس کے ماں باپ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کا مالک بھی اس سے خوش ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منو ذرا غور کیجئے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو کتنا ادا کرتے ہیں، ان کا کتنا ادب کرتے ہیں، ان کا کتنا کہا مانتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک صحابی، آپ کے گھر میں جو ہے نا اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، سنو سنو، وہ خوش نصیبوں کہ جن کے پاس ماں کی نعمت ہے۔ یہ ماں ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کی ماں نہیں اس سے بہت بڑی نعمت چھن چکی ہے۔ ان سے پوچھو جن کی والدہ یا والد کا انتقال ہو گیا ہے، آج یاد کرتے ہیں کہ کاش ماں کا اور ادب کر لیتے، ماں کی اور دعائیں لے لیتے، ماں کی اور خدمت کر لیتے۔ مگر بیٹا جن کے پاس ماں ہے، سنو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد جان دینے کا نام ہے، اٹس ناٹ ایزی جاب۔ کہا یا رسول اللہ میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا امک حیۃ،
کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ اس کے قدموں سے چمٹے رہو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اس نے 3 بار عرض کی، میرے آقا نے 3 بار ایسے ہی ارشاد فرمایا۔ گویا ماں کے قدم جو ہے وہ جنت کی چوکھٹ ہے۔ اے خوش نصیبو جن کے پاس ماں ہے، کر لو اپنی ماں کی خدمت، لے لو اپنی ماں کی دعائیں، جب یہ چلی جاتی ہے تو پھر ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے فضائل احادیث میں ملتے ہیں کہ بندہ سنتا چلا جائے اور جھومتا چلا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ حاضری مدینہ نصیب ہو، حج کی سعادت مل جائے، اور جو حج پر نہیں جاتا وہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ سنو سنو، ماں باپ کو محبت سے دیکھا کرو، جب بھی ماں باپ کی طرف نظر کرو تو شفقت سے، پیار سے، نفرت سے نہیں، تیز نگاہوں سے نہیں، بلکہ جب دیکھو محبت کی نگاہ سے، جب دیکھو شفقت کی نگاہ سے، اپنے ماں باپ کے احسان مان کر شکر گزار نگاہوں سے اپنے والدین کا دیدار کیا کریں۔ اللہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورا۔ فرمایا جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر نظر کے بدلے۔ صحابی نے عرض کی قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، آقا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں قال نعم اللہ اکبر و اطیب، فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے، جو اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کوئی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذہنوں میں تو یہ بات ہی نہیں تھی کہ کیا کوئی والدین کو بھی گالی دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، تو کبھی بھی ایسا کام نہ کیجئے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ اے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرنے والو، اے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والو، توبہ کر لو، آج انہیں راضی کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن فقط شرمندگی ہمارا مقدر ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جنت جو ہے نا اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ 500 ایئرز کا جو ڈسٹنس ہے اس فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو سونگھ لی جاتی ہے، مگر چند بد نصیب ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، یعنی اتنی دور رہیں گے جنت سے۔ فرمایا اس میں کون ہے؟ نیکی کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ تو کبھی نیکی کر کے احسان مت جتانا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا تھا، بھول گیا جب قرضہ چاہیے تھا تو مجھ سے لیا تھا، ارے وہ دن یاد نہیں جب نوکری نہیں ملتی تھی میں نے نوکری دی تھی، وہ دن بھول گیا جب تجھے گھر نہیں ملتا تھا میں نے گھر تلاش کر کے دیا۔ نیکی کی اور اسے جتا رہا ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ شراب کا عادی بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور ماں باپ کا نافرمان بھی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ خدا را اپنے حال پر رحم کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم برباد ہو جائیں۔ اور یہ جو ماں باپ کی نافرمانی ہے نا، یہ ایک ایسا مکافات عمل ہے، یہ بزرگ بیٹھے میرے، یہ میری بات کی تائید کریں گے، اور گناہوں کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے، مگر ماں باپ کو ستانے کی سزا وہ ہے جو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بچے ان کے بڑے نافرمان، تھوڑا سا ان کی پیچھے کی ہسٹری میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے بھی ماں باپ کو بڑا تنگ کیا تھا۔ تو اے میرے مدنی منوں،
اے میرے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت مجھے چینل پر سن رہے ہیں، آج تو جتنا تنگ کرنا ہے ماں باپ کو کر لیجئے، کل آپ کے بچے بھی آپ کا ادب نہیں کریں گے، آپ دنیا ہی میں اس کا وہ انجام دیکھیں گے کہ بندہ زندگی بھر پھر افسوس کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا میں سے جس سزا کو اللہ چاہتا ہے قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو مرنے سے پہلے ہی اس کی زندگی میں سزا دے دیتا ہے، زندگی ہی میں وہ دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ماں باپ کو ستانے کا انجام کیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جو خوشحال ہیں، جو خوش ہیں، جو سکون میں ہیں، جب ان کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے پیچھے ماں کی دعائیں ساتھ ہیں، والد کی رضامندی ساتھ ہے۔ ارے جس کے ماں باپ دنیا میں راضی ہیں وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب ماں باپ کو تنگ کر کے زندگی گزارتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی بڑا ہی خوفناک واقعہ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر ایک میں محلے میں ٹھہرا، اس محلے میں ایک قبرستان بھی تھا، کہتے جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو قبرستان میں سے قبر شق ہوئی، ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے کا تھا، باقی سارا جسم انسان کا تھا، قبر میں سے نکلا اور اس نے 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر برابر ہو گئی۔ کہتے میں بڑا افسردہ بھی ہوا، شوق بھی ہوا کہ ایسا عذاب کہ روزانہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے جیسا چہرہ ہے اور گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہاں دور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اون کاٹ رہی ہے، ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی اس بڑھیا کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس خاتون نے کہا یہ اس قبر والے کی ماں ہے۔ اس خاتون کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، آپ کے بچے کو اتنی سخت سزا، ایسا عذاب؟ کہتے میرا بیٹا شراب پیا کرتا تھا، شام کو جب وہ گھر آیا تو اس کی ماں نے اس سے کہا یا بنیا اتق اللہ الا متی تشرب ھذا الخمر، میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک یہ شراب پیتا رہے گا؟ تو اس نے اپنی ماں کو کیا جواب دیتا؟ انما انتی تنحقینا کما ینحق الحمار، تم تو ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ آج بچہ ماں کو کہتا ہے کیا گدھے کی طرح بھونکتی رہتی ہے، باپ کو کہتے ہیں آپ تو ہر وقت بھونکتے رہتے ہو۔ سنو سنو، ماں باپ کے سامنے کبھی ایسا مت کہنا، ارے اپنی زبان ہماری زبان ہی نہ ہو، اس سے پہلے گونگے ہو جائیں کہ ہم ماں باپ سے اس طرح بات کریں۔ وہ بھی اپنی ماں کو کیا کہتا؟ اس طرح ہینگتی ہو جس طرح گدھا ہینگتا ہے۔ فرماتے ہیں خاتون نے بتایا کہ عصر کے بعد مرا تو اب روزانہ عصر کے وقت اس کی قبر شک ہوتی ہے، یہ نکلتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہینگ کر واپس قبر میں جاتا ہے۔ یہ کیسی عبرت ہے، یہ کیسا عذاب ہے۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا۔ ایسی بہت ساری میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں باتیں ہیں، آج ماں باپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی ہیں۔ بوڑھے ہو گئے نا، بعض اوقات بڑھاپے میں بار بار کچھ بات ریپیٹ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے ہماری بات، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ ارے اب ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ ایک شخص کی والدہ بوڑھی ہو گئی، اس پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو عموماً بڑھاپے میں ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ شخص اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، ماں نے کہا بیٹا یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ بیٹے نے کہا امی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، تھوڑی دیر گزری، ماں نے پھر کہا بیٹا مجھے کوئی آواز آ رہی ہے، ذرا بتاؤ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو بیٹے نے دوبارہ کہا امی جان آپ کا وہم ہے، کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ تیسری بار ماں نے کہا بیٹا مجھے کچھ آواز آ رہی ہے، ذرا چیک کرو یہ کس چیز کی آواز ہے۔ بیٹے نے کہا امی آپ کو مغالطہ ہوا ہے، کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی۔ اب جب ماں نے کچھ اور بار یہ بات دہرائی تو بیٹا آگ بگولا ہو گیا، کہتا ہے آپ نے کیا آواز کی رٹ لگا رکھی ہے، آپ فضول میرا دماغ چاٹ رہی ہیں، آپ کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے صبر کا امتحان نہ لیں، بار بار نہ پوچھیں کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ تو ماں نے کیا کہا، بیٹا فلاں صندوق میں سے ایک کاپی نکال کے لاؤ۔ جب بیٹا وہ کاپی نکال کے لایا تو بوڑھی ماں نے بتایا بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو ایک دفعہ تم نے مجھ سے ایک ہی بات 70 بار پوچھی تھی۔ بچے پوچھتے نا امی یہ کیا ہے، اچھا امی یہ کیا ہے، پھر کیا ہے؟ ماں کہتی بیٹا تم نے 70 بار ایک بات پوچھی تھی،
میں پیشانی پر شکن لائے بغیر تو ہر بار تمہارا ماتھا چومتی تھی اور تمہیں جواب دیتی تھی، اور آج تم نے 7 بار بھی اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ یہ حکایت، یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی سمجھ میں تھوڑا سا فرق آ گیا تو بچہ کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ ارے ہمیں تو پتا نہیں تھا آگ کیا ہے، پانی کیا ہے، مم بولنا سکھایا ماں نے، کپڑے تبدیل کرنا سکھائے ماں نے، نوالے بنا بنا کے کھلائے والد اور باپ نے، چلتا تھا تو گر جاتا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا میرے والد نے، اور آج اپنے والد سے اور اپنی ماں سے اس طرح بات کرے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ ارے جب ہماری زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا، ہمارا رونا ہماری ماں سمجھ جاتی تھی کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے رونے سے ہماری ماں سمجھ جاتی تھی، اور آج اپنی ماں کو یہ کہتے ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، اپنے باپ کو یہ کہتے ہو تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ ارے تف ہے ایسی اولاد پر جو آج والدین کی خدمت کے وقت ان کا دل توڑے چلی جا رہی ہے۔ دیکھو یہ ماں باپ کچھ کہتے نہیں، یہ بد دعا نہیں دیتے، لیکن اگر ان کا دل دکھ گیا نا ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا، اولڈ ہاؤس بدقسمتی سے پہلے تو دوسرے ملکوں میں ہوتے تھے، مغرب ممالک میں ہوتے تھے، ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے تھے، اب پاکستان میں بھی بننے شروع ہو گئے۔ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے، اس اولڈ ہاؤس میں ڈال کر آتے ہیں۔ ایک صحافی نے اس اولڈ ہاؤس کا وزٹ کیا، ایک دکھیاری ماں سے بات کی کہ آپ یہاں کیسے پہنچی؟ تو کہتی ہے کہ بیٹا میرے بیٹے کی میں نے بڑے ارمانوں سے شادی کی، خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کا صحرا سجے گا، اور جب بیٹے کا صحرا سجا، دلہن گھر میں آئی تو کچھ عرصے کے بعد میرا بیٹا کہتا ہے کہ امی اب آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہماری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، میری بیوی نہیں چاہتی کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، اور میرا بیٹا مجھے اٹھا کر اس گھر سے مجھے اس اولڈ ہاؤس میں لے آیا ہے جس گھر میں میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا۔ اور جب اس اولڈ ہاؤس میں آیا تو وہاں آ کر وہاں کے ادارے والوں کو بتاتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت مجھے کہیں راستے سے ملی ہے، اس کو آپ داخل کر لیجئے، کیونکہ اگر وہ بتاتا کہ میں اس کی ماں ہوں تو اولڈ ہاؤس والے اسے سمجھاتے کہ واپس لے جاؤ اپنی ماں کو۔ کہتا یہ بوڑھی عورت مجھے کہیں باہر سے ملی، آپ رکھ لیجئے، اور وہ کہہ کر وہ بوڑھی ماں رونے لگی۔ جب اس صحافی نے اس ماں سے کہا آپ اپنا نام بتائیے، آپ سوچئے، سنیے گا، وہ ماں کہتی ہے میں نام نہیں بتاؤں گی، اس لیے کہ میں نے نام بتا دیا تو تم میرے بیٹے تک پہنچ جاؤ گے اور میرے بیٹے کی عزت خراب ہو جائے گی۔ یہ ہے ماں کہ جس ماں کو بیٹے نے گھر سے نکال دیا، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اب بھی میرے بیٹے کی عزت خراب ہو۔ ارے یہ ماں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ ماں ہے جس کی بدولت ہم یہاں ہیں۔ میرے بچوں آج حافظ بن گئے، کل عالم بنو گے، کل اور درجے بلند ہوں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو پہچاننے والا کوئی بن جائے، آپ کا کوئی مقام ہو جائے، مگر خدا کی قسم یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج میں جو کچھ ہوں، جو کچھ کمال ہے، جو کچھ شرافت ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے والدین کی بدولت ہے۔ ارے میں خود کچھ بھی نہیں، میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں آج دنیا میں ہی نہ ہوتا، مگر آج کسی بیٹے کو مال مل جائے وہ باپ سے کہتا ہے یہ میرا مال ہے ابا جان، آپ نے نہیں کمایا، یہ میرا بنایا ہوا بزنس ہے، آج دنیا مجھے پہچانتی ہے، مجھے بات کرنا آتی ہے، آپ کو تو بات کرنا بھی نہیں آتی۔ ارے تمہیں بات کرنا سکھائی کس نے؟ آج دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ماں باپ کی برکت ہے۔ ارے آج مجھے اور آپ کو کیا برکت ملی؟ سنو سنو، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے۔ کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تو آپ کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرتی، اے اللہ عز و جل موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر رحم فرما، اسے لغزش سے بچا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا، ہیں اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ اب سنبھل کر بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ
ایسا تو تو نے مجھے کبھی نہیں فرمایا تھا، پہلے بھی آتا رہا، آج کیوں یہ ارشاد ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے تیری ماں زندہ تھی، جب تو طور پر آتا تھا تو وہ تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی، اب تیرے پیچھے ماں کی دعا نہیں ہے۔ اے موسیٰ، اب سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جن کے ساتھ ماں کی دعا نہیں ہے، اور اس سے بڑے بدنصیب وہ ہیں جن کے پاس ماں ہے پھر بھی دعا نہیں ہے۔ ماں کو ناراض مت کرنا، ماں کی دعائیں لیتے رہنا۔ جس کے ساتھ ماں کی دعا ہے وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آج کے اس اجتماع میں میں یہی مدنی پھول لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ماں باپ کا جو حق ہے نا، بعض اوقات انسان بڑا ماں باپ کی جب تھوڑی بہت خدمت کر لے اور جناب وہ کچھ گھر بار بنا دے، تھوڑے پیسے ویسے دے دے، کپڑے وپڑے دلا دے، تو یہ سمجھتا ہے میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ میں جناب اپنے ماں باپ کو پورے پیسے دیتا ہوں مہینے کے آخر میں، والدین کی بڑی جناب میں نے گھر بھی بنا دیا، اور کتنا دوں، حق ادا کر دیا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے 7 حج کروائے، کاندھے پر اٹھا کر۔ 7ویں حج اسے خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، تو جب تو بچہ تھا بہت سردی تھی، ماں پاس سو رہی تھی اور تو نے پخانہ کر دیا، تو نے بستر گندا کر دیا، تیری ماں نے اٹھ کر تجھے دھویا۔ غربت کے دن تھے، تیری ماں کے پاس دوسرا بستر نہ تھا، اب بستر گیلا تھا، یا تو تجھے سلاتی تو تجھے سردی لگتی، تیری ماں خود اس گیلے بستر پر سوئی، تجھے سینے سے لگایا، ساری رات سردی میں تیری ماں ککڑتی رہی، کپ کپاتی رہی، مگر تجھے گرمی پہنچاتی رہی۔ اے نادان، تو سمجھتا ہے تو نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نے تو اب تک اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ 7 حج کرانے والے کو یہ فرمان ملتا ہے، آج بچہ تھوڑی سی خدمت کر لے سمجھتا ہے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ بیوی کے پیچھے بھاگنے والوں اور اپنے ماں باپ کا حق تلف کرنے والوں، کبھی ایسا مت کرنا۔ یہ ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سلیمان بن بریدہ سے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ایک راہ میں ایک ایسا گرم پتھر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی اس پر ڈالا جائے تو وہ کباب ہو جائے، میں ایسے گرم پتھروں پر 6 میل تک اپنی ماں کو سوار کر کے لے گیا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ولادت کے وقت جس قدر تکلیف تیری ماں نے برداشت کی تھی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا یہ بدلہ ہو سکے گا۔ کس کس احسان کی میں بات کروں جو ماں باپ نے ہم پر کیے۔ ہم ساری زندگی ان کے پیر دھو کر پیے نا، ساری زندگی ان کی خدمت کریں، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اور یہ کتنے اچھے ہیں، میں نے اور آپ نے ان کو کتنی بار ستایا ہے، یہ پھر بھی ہمیں چاہتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے ان کا کتنی بار دل دکھایا ہوگا، یہ پھر بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ دنیا میں ایسا انکنڈیشنل لو، ایسا غیر مشروط پیار کوئی نہیں۔ آج دوست دوست سے پیار کرتا ہے کیونکہ دوسرا دوست اس کا خیال رکھتا ہے۔ آج شوہر بیوی سے پیار کرتا ہے کہ وہ اس کا گھر سنبھالتی ہے۔ آج جناب پیار ہوتا ہے لیکن غرض کے لیے ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے گا جو ماں باپ کا پیار ہے نا وہ بے غرض ہے۔ انہیں یہ غرض نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے کما کے کھلائے گا۔ تو خدا را مجھے میری مائیں سن رہی ہوں، میرے والد سن رہے ہوں، میرے بڑے سن رہے ہوں، اپنے اندر بھی تبدیلی لائیے۔ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے تو خدا را اس مرتبے کی لاج رکھیے۔ اور یہ بھی یاد رہے، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، ماں باپ کی رضامندی، رب کی رضامندی ضرور ہے، لیکن اگر ماں باپ غیر شرعی کام کا کہیں گے، اللہ کی نافرمانی کا کہیں گے، ماں باپ کہے نماز نہ پڑھو، بندہ کہے ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے، اب یہاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ رب کی فرما برداری کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری نہیں، کسی کی اطاعت نہیں۔ جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں شریعت فرسٹ، پھر ماں باپ کی باری آئی۔ تو یہاں تک فرمایا
کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تو ان کا بھی ادب کرے. وہ کہیں کہ ہمیں عبادت گاہ کی طرف لے جاؤ، کافروں کی عبادت گاہ کی طرف، تو انہیں عبادت گاہ کی طرف نہ لے جائے کیونکہ وہاں رب کی نافرمانی ہونی ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ عبادت گاہ سے لے کر گھر پہ آ جاؤ تو اب اجازت ہے کہ ماں باپ کو لے کر گھر پہ آئے، کیونکہ اب اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا نہیں. تو والدین سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو کبھی بھی نیک کاموں سے نہ روکیے. اور آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کا ماحول کیا درس دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ بچوں کو اس ماحول میں آنے سے روکیں اور پھر کہیں ہمارے بچے نافرمان ہو گئے. تو خدا را خود بھی مدنی ماحول میں آئیں، خود بھی اجتماعات میں آئیں، خود بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اپنے بچوں کو بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں، اجتماعات میں، درس و بیان میں شرکت کے ضرور بھیجیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے اپنے بچوں کو شاید وہ باتیں جو میں اپنے بچوں کو آج تک نہیں سمجھا سکا، مدنی چینل ہو سکتا ہے میرے بچوں کو سمجھا دے. ہو سکتا ہے میرے بچے مدنی چینل دیکھ کر میرے فرما بردار بن جائیں. تو اسی نیت کے ساتھ آپ مدنی چینل خود بھی دیکھتے رہیں، دوسروں کو دکھاتے رہیں. اور آپ سب کے لیے خوشخبری، مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں کہ پاکستان بھر میں اس سال حفظ مکمل کرنے والے مدنی منع اور مدنی منیاں ملا کر پاکستان میں الحمدللہ 3766 اور ناظرہ مکمل کرنے والے 7259 مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں. 7259 مدنی منع اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے الحمدللہ. چونکہ جو حافظ فارغ ہو گئے اب کہاں جائیں گے؟ اب اگر یہ پھر ماحول سے دور ہو گئے تو کہیں قرآن شریف بھی نہ بھول جائیں، مدنی ماحول سے دور نہ ہو جائیں. تو دعوت اسلامی نے اس کا بھی ایک روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے. اس کا بھی آپ کے لیے ایک زبردست انتظام ہے کہ الحمدللہ حافظ ہونے کے بعد آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. اگر آپ 14 سال کے ہو چکے ہیں تو 14 سال کے طلباء کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ مل جاتا ہے کہ جہاں عالم بنایا جاتا ہے. اور اگر ابھی تک 14 سال کے نہیں ہوئے تو بیچ کا گیپ گزارنے کے لیے دارالمدینہ کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت موجود ہے جہاں آپ کا حفظ بھی آپ کو ریپیٹ کروایا جاتا رہے گا، آپ کو دنیاوی علوم بھی سکھائے جائیں گے، کچھ نہ کچھ درس نظامی کا انپٹ بھی دیا جاتا رہے گا. جب آپ اپنی اس ایج کو، اس عمر کو پہنچ جائیں گے تو جامعۃ المدینہ میں پہنچ جائیں گے ایک پڑھے لکھے طالب علم کی حیثیت سے. تو میں امید کرتا ہوں والدین سے اپنے بچوں کو جب آپ نے مدرسے میں بھیجا ہے، حفظ مکمل ہو گیا، اب کہیں اور نہیں، انشاءاللہ یہ زندگی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ گزاریں، ایک اچھے عالم دین بن کے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے اور معاشرے میں ایک اچھے عالم دین کا اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سدا میرے والدین رہیں مجھ سے راضی، سدا میرے ماں باپ رہیں مجھ سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. فضل سے مولا کی خرم حافظ قرآن بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنا. فضل رب سے آج مدنی منع ہیں حافظ بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے. حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا. دین پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا. دین پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا. سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا، یا الہی اس کو پختہ صاحب ایمان بنا. یا الہی اس کے دل میں اپنی الفت ڈال دے، اپنا مستانہ بنا، دیوانہ جانا بنا. مرشد و استاد
کا یا رب بنا اس کو مطیع، اور اسے ماں باپ کا بھی تابع فرما بنا، اس کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، اس کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، اس کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہر گھڑی، اس کو با اخلاق با کردار نیک انسان بنا، یا الہی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے، واسطے نیکی کی دعوت اس کے تو آسان بنا، با جماعت یہ ادا کرتا رہے ہر ایک نماز، سنتوں کا ہو مبلغ قہر بل شیطان بنا، تجھ سے ہے عطار کی ہے مدنی منع التجا، تجھ سے ہے عطار کی ہے مدنی منع التجا، تجھ سے ہے عطار کی ہے مدنی منع التجا، کر کے قرآن پر عمل جنت کا تو سامان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، اس کو با اخلاق با کردار نیک انسان بنا۔ انشاءاللہ حفاظ مدنی منوں کے درمیان اسناد تقسیم کی جائے گی، جن مدنی منوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ مدنی منع منچ پر تشریف لے آئیں اور اپنی اسناد وصول فرمائیں۔ شمس الدین بن سلطان احمد، محمد کاشان بن محمد ریاض، محمد تابش بن اصغر، شیخ احمد علی بن شیخ ناظم الدین، محمد اسعد خان بن شاہد انور خان، سلمان احمد بن سید آفتاب الدین وارسی، شہادت حسین بن صدف حسین، حمزہ جمال بن شاہد جمال، محمد بن سلطان احمد، محمد وقار سعید بن محمد سعید احمد، ابرار نعیم بن محمد نعیم، محمد بلال غوری بن محمد حنیف غوری۔ سبحان اللہ۔ الخضرہ سوسائٹی سے سید اویس حسین بن سید آفتاب حسین، ایوب انصاری سے محمد عباس بن اصغر، محمد حمزہ بن محمد سلیم، محمد عدنان بن محمد استقبال، محمد مصطفیٰ بن احمد، مبین عالم بن محمود عالم۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکے
چاند اس دل فیروز ساعت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو حافظ قرآن بچے مولا جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے انہیں حفظ کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ انہیں مرتے دم تک قرآن پاک کو یاد رکھنے، اس کے حلال کو حلال جاننے، حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا، جو حفظ کر رہے ہیں مولا، جتنے بچے یہاں موجود ہیں ہم سب کے اے اللہ حافظوں کو مضبوط فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما. اے اللہ جن کے والدین اپنے بچوں کو مدرسے، جامعات، دارالمدینہ میں بھیجتے ہیں ان بچوں کو ان کے والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کی آنکھوں کا نور بنا. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آج مبارک موقع ہے، حافظوں کی حفظ کی تکمیل کا موقع ہے. ہمیں یقین ہے، ہمیں حسن ظن ہے مولا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.